ان کی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے پیشانی کے درمیان چوم لیا اپنی ماں کی پیشانی کو، رضا الہی محبت ماں، سترم من النار، بروز قیامت اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک حجاب کھڑی کر دے گا، روک دیا جائے گا اس کو جہنم میں جانے سے، اور پوچھا جائے گا کیوں روکا گیا ہے؟ بتایا جائے گا یہ ماں سے محبت رکھتا تھا، اس محبت ماں کی وجہ سے جہنم سے روک دیا گیا۔ اور دوسری طرف حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قالت الزم وجہہا فسم الجنہ، آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا نے فرمایا جس نے اپنی ماں کے پیروں کو چوم لیا، اپنی ماں کے پیروں کے ساتھ چپک گیا، اپنی ماں کے پاؤں کے ساتھ لگ گیا، اللہ نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا، اللہ نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا۔ اور ماں باپ کے پاؤں دبانا بھی ثواب ہے، ماں باپ کی ٹانگیں دبانا باعث ثواب ہے، باعث جنت ہے۔ اگرچہ آپ خود بال بچوں والے ہو گئے ہیں پھر بھی دبائیں، اگرچہ باپ بوڑھا ہو گیا، آپ بوڑھے ہو گئے، جوان ہو گئے ہیں، اور پھر بھی دبائیں تاکہ آپ کے بچوں کو تربیت ملے، تاکہ آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ باپ کا یہ مقام ہے، ماں کا یہ مقام ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انت ومالک لوالدیک ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا مما، ایک صحابی آئے حضرت ابن عمر، عرض کی آقا میرا اور میرے والدین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میرا اور میرے والد کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حضرت ابن عمر، میرے نبی نے دیکھا کیا پھر خوبصورت جواب دیا، آما سن، اگر یہ پوچھنے آیا ہے تو سن، انتا تو بھی، وہ مالو کا اور تیرا مال بھی، اولاد کا تیری اولاد بھی، سارا کا سارا تیرے باپ کے لیے ہے، تو بھی، تیرا مال بھی اور تیری اولاد بھی، یہ ساری کی ساری کس کی ہے؟ تیرے باپ کی ہے، اس کو تجھ پر پورا اختیار ہے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا حق فیصلہ فرمائے گا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف بھی بڑے سخت احکام بھی ہے۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، ایک طرف ماں کو اللہ نے یہ رتبہ دیا، باپ کو یہ رتبہ دیا، اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اما جس طرح قرآن دیکھنا عبادت ہے تو میرے صحابہ سنو، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہا کہ صرف چہرہ نہیں، ماں باپ کی قبر کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری طرف حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جلیل صحابی ہیں، نزاع کا عالم ہے، گھر والے کلمہ پیش کرتے ہیں، کلمہ ہی نہیں زبان پہ جاری ہوتا اور روح بھی نہیں نکلتی جسم سے، نزاع کا عالم ہے، اسی کشمکش میں ہے، گھر والے بار بار کلمہ پیش کرتے ہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھا جاتا، موت کی سختی بڑھتی جا رہی ہے، نہ برداشت ہوا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیا، آقا خبر لیجئے غلام آپ کا ہے نزاع کے عالم میں پھنس گیا ہے، آئیے خبر لیجئے۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ اپنے صحابہ کو بھیجا، جائیے صحابہ کو کہا جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کیا پس منظر ہے، میرے صحابہ یوں اس پر کلمہ پیش کرنا، صحابی آئے، آ کر کلمہ پیش کیا، حضرت علقمہ کی زبان سے پھر بھی کلمہ نہیں نکلا، انہوں نے بار بار پیش کیا، نہیں نکلا، آخرکار واپس آ گئے، آقا آپ نے بڑی کوشش کی، جس طرح آپ نے بتایا تھا ویسے کیا، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا، آقا وہ نزاع کے عالم میں ہیں، بڑی سختی ہے، کہا اچھا نہیں نکلا تو ڈھونڈو اس کی ماں کدھر ہے، علقمہ کی ماں زندہ تھی، اس کو تلاش کر کے لاؤ، جب اس بوڑھی ماں کا پتہ چلا نا کہ بوڑھی ہے، آقا فلاں قبیلے میں رہتی ہے، چلنے سے بھی معذور ہے، کیسے لائیں؟ میرے نبی نے فرمایا نہ اس کو نہ لاؤ، میں خود چلتا ہوں اس کے پاس، خود چلتا ہوں اس کے پاس۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضیاء النبی شریف طریقہ اسلام کی سب سے معتبر طریقوں میں سے ایک تاریخ،
اور حضرت حلیمہ السعدیہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے آپ سب جانتے ہیں رضائی ماں ہیں، کہ جب میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں تو نبی علیہ السلام نے جب دور سے حضرت حلیمہ کو دیکھا نا، کھڑے ہو گئے، اپنا منبر چھوڑ دیا، اپنی کملی کی چادر کو بچھا دیا اور آگے جا کر استقبال کیا، ہاتھ سے پکڑا، چوما، لا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور 40 بکریاں اور 1 اونٹ بما ساز و سامان ان کو تحفے میں پیش کر دیا، تحفے میں پیش کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر کہتے ہیں واللہ ہم دیکھتے رہے سرکار ایسے باادب ان کے سامنے بیٹھے، وہ اٹھی جانے لگی، نبی علیہ السلام قبیلے دور تک الوداع کرنے کے لیے گئے، دور تک گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ مائیں چلی گئی نا تو پھر میں نے ہمت کی، آقا یہ کون تھی اماں اتنی فضیلت والی کہ کملی کی چادر پر بھی بیٹھی، آپ کی مسند پر بھی بیٹھی اور آپ نے اس کا ہاتھ بھی چوما اور جاتے ہوئے اتنا مال غنیمت بھی لے گئی، یہ کون تھی اماں؟ کہتے پیارے آقا نے فرمایا عمر تو جانتا نہیں، یہ میری رضائی ماں حلیمہ تھی۔ کہتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ایمان والو تمہارے لیے ایک ہی سیرت ہے حسن اخلاق کے لیے، اس سیرت کا نام سیرت مصطفیٰ ہے، جس نبی نے رضائے حسین مقام دیا۔ یار سوچو تو صحیح، حقیقی ماں کو کتنا مقام دیں گے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ دن آیا، میرے نبی علیہ السلام 1000 صحابہ کا قافلہ، اتنا بڑا قافلہ صحابہ کا لیا، کہا صحابہ چلو آج ہم نے جانا ہے، صحابہ چل دیے۔ آقا کدھر کو جانا ہے، کس کو فتح کرنا ہے، کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے؟ 1000 کا قافلہ ہے، بدر میں تو صرف 313 آئے تھے، یہاں 1000 صحابہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج کسی کو فتح نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنی۔ صحابہ کہتے ہیں 1000 کا قافلہ میرے نبی نے لیا، اور آج یہاں شک و پن میں پڑے ہیں، اور قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں جائز، جائیے کہ نہ جائیے، کی کریے کی نہ کریے۔ میرے نبی 1000 کا قافلہ لے کر گئے اپنی ماں کی قبر کے لیے، اور وہاں گئے، صحابہ کہتے ہیں واللہ پھر منظر کیا ہوا، سرکار وہاں بیٹھے، اتنا گر گرائے، اتنے آنسو بہائے کہ آپ بھی روئے، ہم سارے کے سارے روئے، ہمیں بھی رلا دیا۔ یہ ہے محبت ماں۔ اور پھر یہ منظر جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا نا کہ میرے نبی نے حضرت حلیمہ کے لیے اپنی سیٹ چھوڑی، اپنی مسند چھوڑی، اپنی چادر بچھائی، پیارے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق منصب پر آئے، تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ ایک بار آئی مدینے میں، دوبارہ سے آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب خبر ہوئی نا قافلہ آ رہا ہے، اس میں حلیمہ بھی ہے، آپ بھی اپنے مسند سے اٹھے، آگے گئے، استقبال کیا، سیٹ پر بٹھایا، پورا اعزاز دیا۔ لوگوں نے کہا ابوبکر یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے نبی کی ماں ہے، میں نے نبی کی سنت پوری کی ہے۔ یہ یار ماں باپ ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں، ماں باپ ہے، سمجھیے ان کو۔ جو میں بات بیان کرنے لگا تھا حضرت علقمہ والی، وہ اندر ہے حضرت علقمہ، صحابہ عرض کی میرے آقا نہیں کلمہ پڑھا گیا، پھر بھی کہا ماں کو لے کر آؤ، ماں کو لایا گیا، اس کی ماں کو سامنے پیش کیا گیا، میرے آقا خود گئے اس کے خیمے تک چل کے، بوڑھی اماں میرے آقا ملے، کہا بوڑھی اماں علقمہ تیرا بیٹا ہے؟ عرض کی میرے آقا ہاں میرا بیٹا ہے۔ کہا اماں اس سے خوش ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، آپ کے ساتھ غزوات میں جانے والا ہے، آپ کا فرما بردار ہے، بڑی تعریفیں کی۔ میرے نبی نے فرمایا اماں یہ چھوڑ، یہ بتا تو خوش ہے؟ میں نے اس کی عبادت کا نہیں پوچھا، یہ بتا تو خوش ہے؟ حدیث کے الفاظ، حضرت ابن عساکر کی حدیث اور صحیح مسلم کے اندر بھی، اب تو خوش ہے؟ عرض کی میرے آقا میں نہیں خوش، میں نہیں خوش، عبادت گزار بڑا ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن میں نہیں خوش اس سے۔ اماں تو کیوں نہیں خوش؟ آقا وہ میرا نافرمان تھا، وہ میرا نافرمان تھا، اکثر میں اسے کچھ کہتی وہ اپنی منمانی کرتا، میں کچھ کہتی وہ کچھ کرتا، اس لیے میں اسے خفا ہو کے ریدہ ہو گئی اور وہ بھی مجھ سے ریدہ ہو گیا۔
ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ नहीं माई बाबे ना रहना, सानू बखरा करो। आका वो अलहदा हो गया, मैं भी अलहदा हो गई, लेकिन मैंने उसे बदवा कोई नहीं दी, मेरा पुत्र था, बस मैं अलहदा हो गई, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम उस उजरे में बैठे हैं, हजरत बिलाल साथ है। कहा बिलाल फौरन जाओ, लकड़ियां लेकर आओ, एक गट्ठा लगाओ लकड़ियों का और उसको जला दो। वो माई बोली अम्मा आका क्या करेंगे लकड़ियां जलाकर? कहा अम्मा अलकमा को उठा के उसके अंदर फेंकूंगा, जब आग भड़क उठेगी ना फिर तेरे अलकमा को उठाऊंगा उसके अंदर फेंक दूंगा। मेरे आका आपका सहाबी है। कहा सहाबी है तो फिर क्या हुआ, मरने के बाद भी तो यही जाएगा, मरने के बाद भी तो इसी आग में जाना है, इसलिए मैं दुनिया में डाल दूंगा इसको। फौरन से बोल उठी आका क्यों डालेंगे? कहा अम्मा तू माफ नहीं करेगी, रब इसको जन्नत देगा नहीं, क्योंकि तू माफ नहीं करेगी, जाएगा तो जहन्नम में ही। फौरन से तड़प कर बोल उठी आका मैं माँ हूं, मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, लेकिन उसको आग में ना डालना, मैंने माफ कर दिया उसको। अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फौरन से बोले ओ मेरे बिलाल जा अब देख जरा अलकमा को। हजरत बिलाल सहाबा इकट्ठे होकर जल्दी से आए हजरत अलकमा के पास, उनके घर में। कहते हम जब अंदर दाखिल हुए तो अलकमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी के कहे बगैर खुद ही पढ़ते जा रहे हैं, खुद ही पढ़ते जा रहे हैं। कहते हमने फौरन से कहा सदकता या रसूल अल्लाह, आका आप जो कहते हैं सच कहते हैं। खुद ही कलमा पढ़ा, जान फिदा हो गई। कहा साहबा इसको गुस्ल दो, कफन दो, लेकिन जनाजा खुद ना पढ़ाना, मैं नबी आऊंगा इसका जनाजा पढ़ाना, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा इसका। जनाजा पढ़ाया और जनाजे में खुतबा दिया, फिर जनाजे में खुतबा दिया मेरे आका ने। ये वही जनाजा था जिसमें आपने खुतबा दिया। कहा लोगों सुनो, तो माँ के हुकूक को समझो, बाप के हुकूक को समझो, अगर इनके नाफरमान निकलोगे तुम पर अल्लाह की लानत होगी, फरिश्तों की लानत होगी, पूरी इंसानियत की लानत होगी। इतना बड़ा मकाम है माँ और बाप का, इसको आम ना समझे, इनको ऐसे ही ना लें, इनकी अहमियत को समझिए मेरे मोहतरम, इनके मामलात को जानिए। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक से रावी है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने शाह फरमाया, ये हदीस मुबारक जरा कान खोल के सुनिएगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया युअख्खिरुल्लाहु तआला मा शाअ मिनहा, कि अल्लाह हर गुनाह की सजा देने को जितना चाहे उतना मौखर कर दे, जिस तरह रब करता भी है। हम गुनाह करी जा रहे हैं, वो पर्दे डाली जा रहे हैं, हम गुनाह पे गुनाह करे जा रहे हैं, वो पर्दों पे पर्दे डाली जा रहे हैं, और मुमकिन तौर पे इंशाअल्लाह वो अपने फजल से सारे माफ कर देगा। वो मौका देगा कि हम तौबा कर लेंगे और वो माफ कर देगा, क्योंकि वो माफ करने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह हर गुनाह को जितना चाहेगा मुअख्खर करेगा, इल्ला हुकूकुल वालिदैन, लेकिन मेरे सहाबा सुन लो, जो वालिदैन की नाफरमानी है अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करता, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। फ़इन्नल्लाह तआला युअज्जिलुहु लिसाहिबिही फिल हयातिद दुनिया क़ब्लल मौत, जो वालिदैन का नाफरमान है अल्लाह उसको मौत से पहले दुनिया में जलील करेगा, फिर मौत देगा, नहीं तो उसको मौत आ सकती नहीं। अल्लाह उसको पहले दुनिया में जलील करेगा, क्योंकि वो किसका नाफरमान था? वालिदैन का। तो मेरे बुजुर्गों, जवानों, इस बात को समझिए कि माँ बाप बड़े रुतबे वाले हैं, माँ बाप का एक मकाम है, माँ बाप का एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक एहसास है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तेरा मकबूल हज है तेरे बाप के चेहरे को देखना, तेरा माँ के चेहरे को देखना। तो अगर घर में है, हाँ अगली बात, जिनके माँ बाप फोत हो चुके हैं, नाफरमानियाँ कर गुजरे, माँ बाप फोत हो गए, अब क्या करें? मेरे नबी ने ये भी रास्ता खोल दिया। कहा साहबा अगर माँ फोत हो गई है, बाप फोत हो गया है, आपको अपनी नाफरमानियाँ याद आ गई, मेरे नबी ने फरमाया हमेशा
ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو، ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو، ہر جمعے والے دن ان کی قبر پر جاؤ، یاسین کی تلاوت کرو۔ اگر تم زندگی بھر یہ عمل کرتے رہو گے، بروز قیامت اللہ تم کو والدین کا فرما بردار بچہ اٹھائے گا۔ میرے نبی رحمت والے ہیں، وہ کبھی مایوسی کا دروازہ کھولتے نہیں ہیں، انہوں نے یہ بھی دروازہ کھول دیا، اگر ماں باپ فوت ہو گئے تو پھر بھی تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ تو ان کی اہمیت کو سمجھیے، اور ماں باپ بھی اس بات کو سمجھیں کہ پہلے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں، پہلے اپنی اولاد کو بتائیں کہ پتر میں ماں ہاں، میں پیو ہاں۔ اب ہماری اولاد کا عالمیہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی شان کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہے۔ اور میں نے تاریخ میں آج تک یہ نہیں پڑھا نہ سنا ہے کہ بچہ عالم دین ہو، بچہ حافظ قرآن ہو اور ماں باپ رولڑے ہو۔ انہی ماں باپ کو فخر سے بڑھاپے میں جیتا ہوا دیکھا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ دین یہ ہے، پھر اس دین نے بتایا ہے کہ تیری ماں یہ ہے، تیرا باپ ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں دین کا جامعہ مقرر ہو چکا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اس جامعہ میں داخلہ دلوائیں دین کے لیے، اپنے بڑھاپے کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، اور اس میں ہمارے ملک کی ایک، ہماری حکومت کی ایک اچھی مثبت ایک نظریہ نظر آیا، جو امن کا پیغام انہوں نے دنیا تک پہنچایا اور لوگوں کو بتایا کہ جنگ کے اندر بقا نہیں ہے، امن کے اندر بقا ہے، امن کے اندر سالمیت ہے، اور امن ہی دنیا کی بھی بقا ہے، انسانیت کی بھی بقا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں واضح فرمان ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کا پیغام سب سے بہترین پیغام ہے، صلح کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف آئیں تو آپ بھی صلح کا بازو کھول دیجیے، اگر لوگ آپ سے صلح کریں تو آپ بھی ان کے ساتھ کیا کریں، صلح کریں۔ اور پھر اسی کی تصدیق میں میرے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ہم مسلمانوں کا تو یہ شیوا ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ہم خود بھی امن والے ہیں